تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے نہیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت مانگا میری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ ہے جلد بازی کہ آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی, یہ جلد بازی ہے. ٹھیک ہے, سورہ اسراء میں آتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنی چاہیے, اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. یہ ہے جلد بازی. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پھر تھک گئے ہیں کہ اب میں نہیں دعا اور کر سکتا یا کر سکتی, یہ جلد بازی ہے. تو جب بھی دعا کرنی ہے بڑے اطمینان کے ساتھ دعا مانگنی ہے, اور اس میں دوام ہونا چاہیے, مستقل مزاجی ہونی چاہیے, چھوڑنی نہیں آپ نے دعا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ بالکل قریب ہوتے ہیں منزل کے لیکن آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بالکل قریب ہوتے ہیں, بس وہ کام ہونے والا ہوتا ہے لیکن آپ تھک جاتے ہیں. وہی تو انسان کا ٹیسٹ ہے. آخری لمحے تک جب تک وہ خیر پھوٹ نہ جائے, وہ جو دعائیں آپ نے اللہ سے مانگی ہیں وہ دروازے کھل نہ جائیں, تب تک آپ نے دستک دیتے رہنا. ہم کسی انسان کے گھر کے باہر کھڑے ہوں نا, وہ ہمیں اوائڈ کر رہا ہو, اور ہم کتنی نوک کریں, بیل بجائیں, تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جاتا ہے. تو پھر یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. جو بندہ کھٹکھٹائے گا, روئے گا, تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. بس تھکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے, دعائیں مانگتے رہنے, اور جلد بازی نہیں کرنی کہ میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا. ہمیشہ مانگتے رہنا. اور ہاں, خیر کی چیزیں جلد مانگے, یا رب العالمین جلد عطا فرما, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ انسان بھلائی کی دعا کرے, یعنی اس کی دعاؤں میں برائی نہ ہو, یعنی حرام کاموں کی دعائیں نہ ہو. ٹھیک ہے, بندہ مسلسل دعا کرے, اسے قبول ہوتی رہے گی, لیکن جب اس نے گناہ کی دعا مانگی تو وہ قبول نہیں ہوگی. سپوز کوئی کہتا ہے کہ میں نے میوزیکل کانسرٹ میں جانا ہے, میں نے سنگر بننا ہے, میری دعا قبول ہو جائے. اب یہ چیز غلط مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے مووی کی ٹکٹ مل جائے, میں سینما جا سکوں, یہ غلط بات ہے, پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو جو آپ مانگ رہے ہیں اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگلی شرط کیا ہے کہ آپ جو دعائیں مانگیں, جو بھی آپ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں, تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ قبول ہوگی. یقین اس میں بہت ضروری ہے. یعنی آپ کا جو دل ہے وہ اس چیز کی گواہی دے کہ مجھے یہ مل جائے گا, یہ بہت ضروری ہے. یعنی ایک تو اخلاص تھا جس میں ہم نے کہا کہ اللہ سے مانگنا ہے, لیکن دوسرا یہ کہ آپ کو دعا کی قبولیت پہ یقین ہو. ٹھیک ہے, یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تو اے لوگو جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل یا بے پرواہی سے دعا کرتا ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا دل, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کن الفاظ میں آپ دعا کریں, آپ کو خود بھی سمجھ نہیں ہے. سم ٹائم آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں, یا بس جو رٹی رٹائی دعائیں تھی وہ پڑھ لی, دل سے تو مانگی نہیں. تو آپ جو کچھ منہ سے نکال رہے ہیں, پہلی بات آپ کو سمجھ ہو کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اور دوسری بات آپ جس ذات سے مخاطب ہیں, جسے مانگ رہے ہیں, آپ اس کو بھی جانتے ہو. جب آپ کو اللہ کی ذات کی پہچان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اللہ کے آگے اپنی ساری اپلیکیشنز رکھ دیں گے, لیکن آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر بھی ہے کہ نہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس سے مانگ رہے ہیں. اس دنیا میں جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک امیج ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ مجھے دے ہی دے گا, یعنی آپ کو یقین ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات کو پہچاننا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس سے مخاطب ہے, اللہ سے مخاطب ہے. تو پھر وہ انسانوں کی طرح تو نہیں نا رب آپ کا. تو پیارے پیارے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگنی ہے, کانشیس ہو کے, دل آپ کا ساتھ ہو. ٹھیک ہے, دل اور زبان دونوں کٹھے ہوں, ملے ہوں, یہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جلدی جلدی دعا مانگی اور خود بھی سمجھ نہیں آئے کہ کیا مانگی, یا فضول جملوں میں دعا مانگ دی, ایسے دعائیں نہیں قبول ہوتی. غافل دل, بے پرواہ, بس اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے, اور بس دعا ختم, السلام علیکم, بس ایسا نہیں کرنا آپ نے. جو مانگنا ہے وہ دل سے مانگنا ہے, اور پھر یہ یقین رکھنا ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی, ضرور قبول ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ ضرور دعا قبول کرے گا. اس کے بعد ایک شرط کیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے, پاکیزہ اور حلال رزق. یعنی ایک انسان جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے, وہ جو مال کما رہا ہے وہ حرام ریسورسز سے کما رہا ہے, وہ جو کپڑے پہن رہا ہے وہ حرام ہے, تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں آتا ہے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جو دینا ہے دنیا میں عنایت کر دے, ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی ایک ہی ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو دینا نا بس مجھے ادھر ہی دے دیں, مجھے اینڈ میں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ کیسا عمل ہے, یہ شرط پوری نہیں ہوتی. یہ دعائیں پاکیزہ دعائیں نہیں ہیں, یہ اچھی دعائیں نہیں ہیں, یہ اچھی دعاؤں میں سے دعا نہیں ہے. اچھے طریقے سے ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں, جو پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے, اس کے بال گرد میں ڈوبے ہوئے ہیں, مطلب بہت مٹی ہے, وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب, اے میرے رب,
حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام مال ہی سے پلا بڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہ جو کہتا ہے کہ مجھے بس ادھر ہی مل جائے، کتنا جلد باز ہے وہ. یہ اچھی دعائیں نہیں ہیں، یہ پکیزہ دعاؤں میں نہیں ہیں. تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ جو ہم کمائی کر رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے. حرام لوگوں کی، جو حرام کمائی کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی کہ واقعی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ہم نے اپنے کھانا پینا لباس یہ سب کچھ چیک کرنا ہے کہ یہ حلال اور طیب ہے کہ نہیں. حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، نہیں پاک بھی ہو. بہت سی چیزیں حلال تو ہیں لیکن وہ طیب نہیں ہوتی، وہ پاک نہیں ہوتی. سو ہم نے ان میں سے چوز کرنا ہے کہ پاک چیزیں کون ہیں. آپ دیکھیں آپ کے کھانے پینے کا ہماری زندگی پر، ہماری عبادات پہ کتنا فرق پڑتا ہے. ایک وہ انسان جو جنک فوڈ کھا رہا ہے، سپوز جنک جو ہے وہ حلال ہے، آپ چکن کھا رہے ہیں لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی عبادات میں خرابی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی شرط دیکھیں، بہت سے لوگ، اس کو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. نہیں، مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ آپ اپنی دعا کے ساتھ درود شریف پڑھیں. یہ شرائط میں آ گئی، آپ پڑھیں تو آپ کی دعائیں مطلب جلدی قبول ہو جائیں گی. لیکن ایسی بات نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے. جیسے دیکھیں آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جو دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا جا رہا. اور آپ ایک دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، تو اس کے اندر بھی درود شریف نہیں آتا. کتنی ذکر و اذکار ہے جن میں درود شریف نہیں آتا. سو اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو یہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے. الحمدللہ. تو یہ وہ ساری شرائط ہیں، یہ ساری کنڈیشنز ہیں کہ یہ پوری ہوں گی تو ہی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے. آپ سارے آداب سیکھ لیں، ایسے دعا مانگنی ہے، ایسے مانگنی ہے، لیکن آپ شرط ہی پوری نہیں کر رہے، آپ دعائیں دل سے نہیں کر رہے، تو پھر وہ کیسے قبول ہوں گی؟ آپ کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے، آپ کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے دعا کی، پھر وہ کیسے قبول ہوگی؟ آپ کا کھانا پینا حرام ہے، نہیں دعائیں قبول ہوں گی. تو آج آپ نے ان سب چیزوں کی لسٹ بنا کے جائزہ لینا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز ایسی تو نہیں جو آپ کر رہے ہیں. کہیں آپ تو جلد بازی تو نہیں کر رہے، یا ایسا تو نہیں کہ بس آپ دعائیں مانگنے چھوڑنے ہی والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آڈیو سنا دی کہ آپ نے اس میں جلد بازی نہیں کرنی، مانگتے رہنا ہے، دستک دیتے رہنا ہے، دروازہ انشاءاللہ ضرور کھل جائے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.